أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 106 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا پر ایمان لاتے بھی ہیں تو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جس طرح ایمان کے مراتب ہیں، شرک کے بھی مراتب ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ اطاعت جابروں کی کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے مفادات کے لیے کسی ظالم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، مگر وہ عملاً غیر اللہ کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے وضع کردہ قوانین کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے وضع کردہ قانون کو ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں شرک سے مراد اطاعت میں شرک کرنا ہے، عبادت میں شرک کرنا مراد نہیں، کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا اس نے شیطان کی اطاعت کی۔ اس طرح گناہ کرنے سے وہ شیطان کو خدا کی اطاعت میں شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ عبادت میں شیطان کو خدا کا شریک قرار نہیں دیتے، عبادت تو وہ صرف خدا ہی کی کرتے ہیں، لیکن گناہ کر کے اطاعت میں شیطان کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ تفسیر قمی و تفسیر عیاشی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا کہنے والا خدا کے اختیارات میں کس کو شریک قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ رزق دینا یا بلاؤں کو دفع کرنا تو خاص خدا کا کام ہے۔ اس پر کسی نے عرض کیا، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں شخص کے باعث اگر خدا مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی منہ سے سب یہی کہتے ہیں کہ خالق مالک سب کا وہی خدا ہے، لیکن وقت پڑنے پر اوروں کو پکڑتے ہیں۔ یہ موضوع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا، اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ان میں سے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ خلق کرنے والا اور روزی دینے والا خدا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کر کے شرک بھی کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کرتے، بلکہ شرک کی گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی کسی نہ کسی طرح خدا کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں شریک سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہرگز پیدا نہ ہوتی اگر وہ لوگ زمین اور آسمانوں کی تخلیقات کو عقل و فہم کے ساتھ دیکھتے، جو ہر آن خدا کی قدرت، وحدت اور یکتائی کا پتہ دے رہے ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اور تفسیر فتح الخطاب میں یہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، مگر ایسے اقرار کو خدا پر ایمان نہیں مانا جاتا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جب زیادہ تر لوگ ایمان لے آئیں گے، یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، تب بھی وہ دل میں مشرک ہی ہوں گے، یعنی منافق ہوں گے، حقیقی مومن نہ ہوں گے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتقادی طور پر خدا کا اقرار کرتے ہیں، مگر اس اقرار کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اس طرح کہ خدا کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، دوسروں سے توقعات بڑھاتے ہیں اور باندھتے ہیں، دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، اس طرح عملاً مشرک ہیں اور اعتقاداً مسلمان ہیں۔
اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔